علیکم، میں امداد سمرو۔ سندھ میں نئے سال کے ساتھ ہی کمان تبدیل ہو گئی ہے۔ نئی کمان کے لیے، نئی قیادت کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے اور کیا وہ ان چیلنجز کا سامنا کر سکے گی؟ سندھ پولیس کے آئی جی جاوید عالم اوڈھو صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ غلام نبی میمن 31 دسمبر یعنی 2025 کے آخری دن، سال کے آخری دن ریٹائر ہو گئے اور نئے آئی جی کے طور پر چارج سنبھال لیا ہے جاوید اوڈھو نے، کراچی پولیس کے چیف۔ میں جب آئی جی کی کمان کی تبدیلی کی خبر دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے سندھ کے امن و امان کی صورتحال، کراچی سے لے کے کشمور تک، اور پھر چیلنجز، کیونکہ امن و امان کی صورتحال سندھ میں اگر بہترین نہیں ہے یا بدترین نہیں ہے اگر، تو بہترین بھی نہیں ہے، آئیڈیل بھی نہیں ہے۔ اچانک کچھ ایک پیچز آتے ہیں، کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر ہونے نظر آتی ہے، اور اچانک پھر کوئی ایسی واردات، کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کے بعد لگتا ہے کہ جیسے پولیس مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب جو ہیں ریٹائر ہو گئے، تو وہ اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرتے رہے۔ کراچی میں بدامنی عروج پر ان کے دور میں رہی، اور پھر کچھ کنٹرول بھی نظر آیا۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز بھی ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئے، اور کچے کے ڈاکو بے بس کرتے ہوئے پولیس کو بھی نظر آئے کہ وہ دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، بسوں سے اتار رہے ہیں، موٹر وے پر وارداتیں کر رہے ہیں، وارداتیں کر کے کبھی بلوچستان بھاگ جاتے، کبھی پنجاب بھاگ جاتے۔ تو سارا سیناریو میرے ذہن میں تھا، اور پھر اس کے اوپر پولیٹیکل پریشرز، سیاسی تقرر اور تبادلے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جرائم پیشہ افراد کے خلاف ایکشن نہ لینے کی جو روش ہے، اور جرائم پیشہ افراد جو خاص طور پر جو چیلنج سندھ میں رہا ہے، اور یہ کئی دہائیوں سے چیلنج ہے، وہ پیشہ ور کرمنل لوگ نہیں، وہ دوسرے کرمنل لوگ ہیں جو برادریوں کے خونی تنازعات کی وجہ سے، خونی جھگڑوں کی وجہ سے کرمنل ہوتے ہیں، مسلح ہوتے ہیں، اور ہم سندھی میں کہتے ہیں بھاگیلو، یعنی وہ روپوش ہو جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، بیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ وارداتیں کرتے ہیں۔ میں بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا، کچھ اس میں اعداد و شمار کے، کراچی میں 2025 میں 64,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں رپورٹ ہوئی، اور 70 سے زائد شہری جو ہیں وہ قتل ہوئے، ہلاک کر دیے گئے۔ اب کراچی میں جو کرائم ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو دنیا کے کئی ایسے ملکوں میں کے شہروں میں اس طرح کا کرائم ہوتا ہے، یہ اسٹریٹ کرائم، اس کا بہتر پولیسنگ کے ذریعے اس کا توڑ نکالا جاتا ہے، اس کو بہتر کیا جاتا ہے، مطلب سی سی ٹی وی اپنا وہ جو ہوتا ہے سیف سٹی کے اپنا سسٹم لگا کر کراچی جیسے شہر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ کراچی کا امن و امان کی صورتحال کا چیلنج، لیکن اس سے بڑا چیلنج جو جاوید عالم اوڈھو کے لیے یا سندھ کے کسی بھی پولیس چیف کے لیے ہو سکتا ہے، وہ ہے یہ جو اتر سندھ، یعنی جو شمالی سندھ ہے، سندھ کا جو شمالی علاقہ ہے، یہ جو شمالی اضلاع ہیں، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور، کشمور، کندکوٹ، کھوٹکی، اپنا دوسرا کمبر شہداد کوٹ، یہ جو بلوچستان اور پنجاب کے ساتھ جو بارڈر شیئر کرتے ہیں سندھ کے اضلاع، ان اضلاع میں جو امن و امان کی صورتحال ہے۔ ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جا رہا، ریسنٹ پاسٹ میں آئی جی غلام نبی میمن صاحب کو 2 بڑے واقعات فیس کرنے پڑے ان کی کمان میں پولیس کو۔ ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کشمور کے پاس ایک مسافر بس کو روک کر اس کے اوپر فائرنگ کر کے اس میں سے ابتدائی خبروں کے مطابق کوئی 19 لوگوں کو اغوا کر دیا گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے بازیاب کروائے تو 14 نکلے۔ ایک بیچارہ مسافر جو ہے وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گیا، تو کچھ 4-5 مسافر ڈاکوؤں سے اسکپ ہو گئے، چھپ گئے، لیکن بہرحال پولیس نے کچھ 10 کے قریب جو مسافر تھے ان کو
بھونگ کے علاقے سے، پنجاب کے علاقے سے بازیاب کروایا۔ ایس ایس پی خیرپور سمیع اللہ سومرو ان کا تعاقب کرتے آ رہے تھے ڈاکوؤں کا، اور یہاں رحیم یار خان کے ایس ایس پی جو ہیں عرفان سمو، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں پھر یہاں کی پولیس نے ٹریس کر کے بتایا کہ جی کس طرف جا رہے ہیں ڈاکو مسافروں کو لے کر۔ پھر ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈاکوؤں کو اپنا نیوٹرل کیا گیا، مسافروں کو بازیاب کروایا گیا، اور بعد میں ایک دو دن کے بعد کوئی 3-4 ڈاکو مقابلے میں پار بھی کر دیے گئے تھے، مار بھی دیے گئے تھے۔ اگر یہ بازیاب نہ ہوتے تو جاتے جاتے جتنا بڑا داغ ایس ایس پی غلام نبی میمن صاحب لے کے جاتے اپنے دامن پہ، یہ تو بلیسنگ ہو گئی، بازیاب ہو گئے لوگ۔ دوسرا، ریسنٹلی یہ 28 دسمبر کو، چند دن پہلے، یعنی 4 دن پہلے، شکارپور قومی شاہراہ پر جتوئی مہر تنازعہ ہے وہاں پر، تو اس میں مہر برادری کی ایک بارات جا رہی تھی۔ الزام یہ ہے پولیس کا اور جو متاثرہ فریق یا وہ جو متاثرہ پارٹی ہے ان کا، کہ جتوئیوں نے، جتوئی برادری کے مسلح لوگوں نے فائرنگ کر کے بارات کے اوپر فائرنگ کی۔ اس میں دولہا الطاف مہر اس کا نام، اس کا 7 سالہ بھائی محمد حسن، ڈرائیور محمد رمضان اور دولہے کی والدہ اور ایک اور خاتون زخمی ہو گئے۔ اس نے بھونچال مچا دیا کہ یہ کیا ہے، باراتوں کے اوپر بھی کوئی حملہ کرتا ہے۔ تو اب یہ جو اصل چیلنج جو میں یہ واقعات بتا رہا ہوں آپ کو، اصل چیلنج یہ ہے، عام پیشہ ور ڈاکو جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی توڑ نکل آتا ہے، لیکن جو کرمنلز کی نرسریز ہیں، جو فیکٹریز ہیں، وہ ہیں یہ سو کالڈ قبائلی تصادم یا برادریوں کے خونی جھگڑے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ بتایا ہے، میرے دوست ایک شکارپور سے ہیں، ان کے گھر کے باہر، ان کے ڈیرے کے اوپر کچھ مسلح لوگ، ایک برادری سے تعلق ان کا، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فلاں برادری سے جھگڑا ہے تو ہمیں اسلحہ چاہیے، اس لیے ہمیں آپ تاوان دیں، تو کیا ہوتا ہے، بھتہ دیں، ایکسٹارشن۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی برادری الگ، ان کی وہ الگ، ہم کسی اور برادری کے، ہم آپ کو کیوں بھتہ دیں؟ نہیں دیں گے کہ تو پھر ہم آپ کو اغوا کر لیں گے، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ہو یہ رہا ہے کئی دہائیوں سے کہ کبھی زمین کے ٹکڑے کے اوپر، کبھی پانی کی باری پر، کبھی کھیتوں میں کسی جانور کے داخل ہو جانے پر، کبھی رشتے کے معاملے پر، یہاں تنازعات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تنازعات جو ہیں یہ اتنے سنگین ہو جاتے ہیں، کئی دہائیوں تک یا کئی سالوں تک چلتے ہیں اور کئی جانیں لے کر جاتے ہیں۔ پھر اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، قتل کرنے والے، عام معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مار دیتے، قتل کرتے اور نکل جاتے ہیں، بیلوں میں چلے جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اس روپوشی کو اور وہ جو دشمنی، وہ دشمندار جب بن جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو پالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ رہزنی کرتے ہیں، ہائی ویز پر ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، گھروں کے اندر سے چوریاں کرتے ہیں اور پھر اس سے اسلحہ خریدتے ہیں۔ یہ جو تنازعات ہیں، ان تنازعات کو وہاں کے جو مقامی بھوتار، جس کو وڈیرے کہتے ہیں، جن کو بہت حد تک سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کی جو یہ جو چودراہٹ ہے اسی سے چل رہی ہوتی ہے، انہی لڑائی جھگڑوں سے چل رہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جرگا ہو جاتا ہے جناب، اپنا ڈنڈ چٹی ہم سندھی میں کہتے ہیں اس کو، یعنی جرمانے ڈال دیے جاتے ہیں، جی آپ نے 5 لوگ مارے ہیں، آپ ایک ایک بندے کے حساب سے 50-50 لاکھ دیں، آپ اتنا جرمانہ آپ دیں، آپ نے 3 مارے آپ اتنا کریں، اتنے اس میں برابر ہو گیا، اور یہ اس طرح کر کے
معاملات جو ہیں، یعنی وہ جو قاتل ہوتے ہیں، ریزن جو ہوتے ہیں، ان کو پولیس کے حوالے نہیں کرنے دیا جاتا اور وہ وہی معاملات بیٹھ کر بوتار وڈیرے نبیڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ دوسری تکرار کی تنازع کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تصادم کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آئی جی جو ہیں جاوید عالم اوڈھو صاحب، ان کا تعلق جیکب آباد سے ہے، ان کے بھائی پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے دونوں کا۔ تو وہ خود اس علاقے سے ہیں جہاں یہ سارے جرائم پیشہ لوگ برادری کے تنازعات کی آڑ میں پناہ لیتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں بوتار۔ تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو سندھ کے سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، ان علاقوں کو ترقی نہیں ہونے دیتا، وہ یہ تنازعات ہیں۔ اور ان کا حل کوئی جرگہ نہیں ہے، ان کا حل ان علاقوں کو ڈی ویپنائز کرو، اسلحے سے پاک کریں، اور جو کرمنل کسی بھی نام پر قتل کرتا ہے، کسی کو اغوا کرتا ہے، تو اس کو قانون کے عین مطابق پکڑ کر سزائے دلوانا ہے، جرگوں کے حوالے نہیں کرنا۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک وہاں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ نئے آئی جی آئے ہیں جی، سندھ میں نئی کمان آئی ہے، اور کراچی کے پولیس چیف بھی رہے ہیں، ان کا تجربہ بھی بہت ہے، اور کئی اضلاع میں وہ ڈی پی او کے طور پر رہے ہیں۔ جب میں حیدرآباد میں جرنلزم کرتا تھا تو وہیں جام شوروں میں ایس پی تھے، تو اس وقت ان کا انداز ذرا نوجوان تھے، دبنگ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ میں نے ایک دوست سے فون کر کے پوچھا کراچی کہ کیسے پولیس افسر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جیسے پولیس افسر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی طاقتیں جو ہیں ان کو ناراض نہیں کرتے، اور طاقتوں کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کہتا بھی نہیں ہے، کسی کی سیاسی طاقت ہے، کسی کی کوئی طاقت ہے، لیکن جو بیسک ڈیوٹی ہے وہ ہے صوبے میں امن و امان قائم کرنا، وہ ہے کچے کو ڈاکوؤں سے پاک کرنا، اور وہ ہے اتر کو، شمال کو برادریوں کے جو خونی تصادم ہیں ان سے پاک کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جاوید عالم اوڈھو صاحب، جن کا آج پہلا دن ہے، وہ کیسے ان تمام چیلنجز سے نبرد میں ہوتے ہیں۔ تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔